نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے تکافل سے متعلق مختلف دروس شروع تھے۔ پہلے ہم نے اس سوچ کو اور اس نظریے کو رد کیا کہ جو حضرات یہ کہتے تھے کہ یہ جو تکافل ہے اس میں اور بیمہ میں فرق ہے۔ تکافل جو ہے یہ ایک چندہ پول ہے، ہم انہیں چندہ دیتے ہیں اور پھر وہ جن کو کوئی نقصان وغیرہ ہو جائے تو یہ کمپنی پھر اس کی تلافی کرتی ہے۔ تو ہم نے دلائل کے ساتھ اس بات کو رد کیا کہ یہ وقف نہیں ہے۔ وقف کی جو شرائط ہے وہ تکافل میں نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ صرف الفاظ کا فرق ہے۔ جو بیمہ اور انشورنس ہے اس کی جو چیزیں ہے، جو حیلولہ ہے بیمہ اور انشورنس کا، تو وہی حیلولہ اور وہی چیزیں اور وہی ڈھانچہ وہ تکافل کا بھی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ اور شریعت میں عام قاعدہ ہے کہ العبرۃ للمعانی دون الالفاظ، کہ اعتبار شریعت میں الفاظ کا نہیں ہوتا، معانی اور مقاصد کا ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر ہم نے کہا کہ یہ جو تکافل ہے اور بیمہ ہے یہ دونوں ایک چیز ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ بات ذکر کریں گے کہ یہ جو تکافل ہے جس کو التأمین کہا جاتا ہے عربی میں، یہ انشورنس تین گناہوں کی وجہ سے، تین حرام چیزوں کی وجہ سے یہ ممنوع اور حرام ہے۔ ایک چیز اس کے اندر سود پائی جا رہی ہے اور سود نص قطعی سے حرام ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر قمار پایا جا رہا ہے جس کو جوا کہا جاتا ہے اور جوا بھی حرام ہے۔ تیسری چیز وہ ہے غرر، غیر یقینی صورت۔ تو گویا تکافل پالیسی خریدنا ان تینوں گناہوں کا ارتکاب ہے بیک وقت۔ نمبر ایک سود، نمبر دو جوا اور نمبر تین غرر۔ تو لہٰذا اس بنا پر ہم نے کہا کہ یہ پالیسی خریدنا، یہ پالیسی لینا ناجائز اور حرام ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس کے اندر سود کس طرح پائی جا رہی ہے۔ تو اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ تکافل میں ثمن قسطیں ہے، یعنی تکافل میں ثمن جو ہے وہ قسطوں میں ادا کی جاتی ہے، مہینہ بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد۔ اور مبیع تکافل پالیسی ہوتی ہے، یعنی آپ جو قسطیں ادا کرتے ہیں کس چیز کے بدلے میں، وہ ہے تکافل پالیسی، جس میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس مبیع میں کمی بیشی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بے ہے اور باقاعدہ عقدی معاوضہ ہے، یعنی پالیسی ہولڈر بطور مشتری اور خریدار وقف فنڈ جس کو شخص قانونی کہا جاتا ہے، وہ بطور بائع جو تکافل پالیسی ہے اس مشتری پر بیچتا ہے، اور اس کے اندر ثمن کیا ہے، جو اقساط ہے، قسطوں میں جو یہ اس کو پیسے دیتے اس کمپنی کو، وہ بطور ثمن ہے، اور تکافل پالیسی یہ بطور مبیع ہے۔ اس سے تکافل کا عقدی معاوضہ ہونا بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو تکافل کی پالیسی خریدتا ہے یہ مبیع ہو گیا، اور یہ جو اقساط ہے یہ ثمن ہو گیا، اور جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ اس پر وہ پالیسی بیچتا ہے تو وہ بائع ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات صاف واضح ہو گئی ہے کہ یہ عقدی معاوضہ ہے، اور چونکہ دونوں بدل اور عوض نقد ہے، بدل اور عوض دونوں نقد ہے، جس کے تبادلہ میں کمی بیشی ربا بالفضل اور حرام ہے،
اس میں لازمی طور پر کمی اور بیشی ہوتی ہے جو کہ ربا بالفضل ہے اور حرام ہے۔ اور سود کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو رقم اس شرط پر دے کہ وہ فریق اس رقم کے بدلے اسے کچھ بڑا چڑھا کر دے۔ آپ کسی کو مثلاً 5 روپے دیتے ہیں اور یہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ مجھے 10 روپے دو، تو یہ جو 5 روپے اضافی اس کو مل رہے ہیں تو یہ بغیر کسی عوض کے ہے اور جو ناجائز ہے۔ یعنی جو سود کی حقیقت ہے وہ حقیقت اس تکافل پالیسی کے لینے میں پائی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ جو تکافل پالیسی خریدنا ہے یہ سود جو کبیرہ گناہ ہے اس قباحت سے یہ خالی نہیں ہے، بلکہ بطریق اتم بطریق اکمل اس کے اندر سود کی خرابی پائی جا رہی ہے۔ اور سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کا ادنا درجہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں بدکاری کرے۔ دیکھو، اپنے محارم میں سے اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں بدکاری کرے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا اس شخص کے ساتھ کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے۔ لہٰذا جو بھی میری یہ باتیں سنتے ہیں، جنہوں نے بھی تکافل پالیسی خریدی ہے اور وہ کمپنی والے ان غریبوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں مفتی صاحب نے تو فتویٰ دی اس کے جواز کا، فلاں مفتی اعظم نے تو فتویٰ دی اس کے جواز کا، تم کیوں یہ پالیسی نہیں خریدتے ہو؟ وہ بڑے علماء نہیں ہے؟ بھئی اصل میں دلیل کی قوت کی طرف دیکھنی چاہیے کہ دلیل کس کے پاس مضبوط ہے۔ تو ہم نے یہ بات پہلے سے واضح کر دی، جنہوں نے وہ بیانات نہیں سنے تو وہ سنے کہ یہ جو تکافل پالیسی ہے جو اسلامی بینکوں میں ہوتا ہے، یہ تکافل پالیسی خریدنا اور بیم اور انشورنس کے ساتھ منسلک ہونا، یہ تینوں چیزیں ایک ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ اور اس بیان میں ہم نے یہ بات بھی واضح کر دیا کہ اس کے اندر سود جو سب سے بڑی خرابی ہے، معیشت کو ختم کرنے کے لیے، معیشت کے برکت کو ختم کرنے کے لیے جو سودی نظام ہے وہ اس تکافل پالیسی کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا جن ساتھیوں نے بھی یہ پالیسی خریدی ہے وہ فوراً ہی رجوع کرے، توبہ کرے اور اپنی اس پالیسی کو رد کر دے۔ اور جو بھی میری یہ کلپ سنتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور آگے اس کو شیئر کرے، تاکہ جو ساتھی ناواقف ہے تو وہ بھی سمجھے کہ یہ تکافل اور انشورنس بیمہ یہ دونوں ایک چیز ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم یہ ذکر کریں گے کہ اس کے اندر قمار کس طرح پایا جا رہا ہے اور اس کے اندر غرر کس طرح پایا جا رہا ہے۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکل۔